مسیح وقت اب دنیا میں آیا، خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا، خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیان دارالاماں سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مقدس سیرت کے متعلق یہ پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی غیرت دینی کے متعلق گفتگو کریں گے، اور جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں ان سے اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دو علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب اور آپ کی ساتھ والی نشست پر تشریف فرما ہے محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب۔ میں آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام میں ایک واقعے کا ذکر ملتا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر مشرکین کے سردار ابو سفیان نے بلند آواز سے اولو الحبل کے نعرے لگانے شروع کر دیے، یعنی اے بت حبل تیری بلندی ہو۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت دینی جوش میں آئی، اور آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اس کا کیا جواب دیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، یعنی تمام تر بلندی اور تمام تر شان اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں بھی دینی اسلام کے لیے اسی قسم کا جذبہ پایا جاتا تھا، اور آپ دینی اسلام سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ اسی ضمن میں میرا پہلا سوال محترم منیر احمد خادم صاحب سے ہے کہ اسلام کے لیے غیرت کا کیا مفہوم ہے اور آخرکار اس کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی غیر کو ہم پہلا ٹھہرا دیا جائے یا بڑھ کر درجہ دے دیا جائے تو اس کے نتیجے میں جو دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کو غیرت کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سارے گناہ بخش سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی میرا شریک ٹھہراتا ہے تو یہ بخشا نہیں جائے گا۔ تو کہا شریک کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو اللہ تعالیٰ کے دل میں اس کی غیرت ہے، وہ کبھی یہ بات برداشت نہیں کرتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کبھی کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ باقی گناہوں کو وہ بخش دے گا۔ یہ قرآن مجید کی سورۃ النساء آیت نمبر 49 ہے۔ تو یہ غیرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ کی غیرت اس موقع پہ سامنے آتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے اور پھر ان انبیاء سے دشمنی کی جائے اور ان کا استہزاء کیا جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی غیرت بھڑکتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جو آتا ہے انا شانیہ کا ہوا الابتر، تیرے دشمن جو ہیں وہ مقطوع ہو جائیں گے، ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ پوری ہسٹری اسلام کی اٹھا کے پڑھ لیں، آج مکہ میں یا مدینہ میں آپ کو مخالفین اسلام جو اس زمانے میں تھے ان کی کوئی نسلوں میں سے بھی نظر آتا ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا انی مہین من ارادہ اہانتہ کا، کہ جو تیری ذلت کا ارادہ بھی کرے گا تو میں ایسے شخص کو ذلیل کر دوں گا۔
تو اللہ تعالیٰ کی غیرت ایک اپنے لیے کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، دوسرا یہ کہ وہ اپنے انبیاء کو جب بھیجتا ہے، مرسلین کو جب نازل کرتا ہے، تو پھر اگر کوئی ان کا مقابلہ کرے، ان سے دشمنی کرے، ان سے استہزاء کرے، تب اس کی غیرت بھڑکتی ہے۔ اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی غیرت بھی اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرے اور اس کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرے تو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ نے ابھی جو واقعہ شروع میں بیان فرمایا کہ جنگ احد کے موقع پر جب وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر مسلمانوں کو لے کے پہاڑ کے دامن میں چلے گئے، تو اس وقت وہ جو مشرکین تھے انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تم میں ابو بکر ہیں، تم میں عثمان ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خاموش رہنا، جواب نہیں دینا۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ اب تو یہ سارے نعوذ باللہ ہم نے ان کو مار دیا، تو انہوں نے نعرہ لگا دیا جیسے بھی آپ نے بتایا، اولو حبل، ہمارے حبل بت کی جے ہو۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کبھی برداشت نہیں کر سکتی اس بات کو، ابھی آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور اب کیا جواب دیں؟ فرمایا بولو اللہ اعلیٰ و اجل، تمہارے حبل بت کی کیا مجال ہے، اللہ ہی بلند ہے، اللہ ہی بزرگ و برتر ہستی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو غیرت کا مفہوم ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی غیرت کے حوالہ سے، انبیاء علیہ السلام کی غیرت کے حوالہ سے۔ لیکن یہ جو غیرت ہے نا، اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ غیرت کا یہ مطلب نہیں کہ اگر غیرت شروع ہو جائے تو ہاتھ میں تلواریں پکڑ لی جائیں، بندوقیں اٹھا لی جائیں، جیسے آج کل کے مسلمان غیرت جو ہے وہ کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کو خدا رسول کی طرف منسوب کر کے یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے۔ قرآن مجید کا کہیں ایسا ارشاد نہیں ہے۔ قرآن مجید کا اس موقع پر کیا ارشاد ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جب کبھی ایسا موقع آ جائے کہ اظہار غیرت کرنا ہو، تو اگر کوئی ایسی مجلس لگی ہوئی ہو جہاں خدا اور رسول کے خلاف باتیں کی جا رہی ہوں، تو تم وہاں سے اٹھ کے آ جاؤ، بیٹھنا نہیں وہاں پہ، اور صبر کرنا ہے۔ چنانچہ وہ میں آیت کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى یخوضوا فی حدیث غیرہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات اتاری ہے کتاب میں کہ جب بھی تم سنو اللہ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے یا ان سے استہزاء کیا جاتا ہے تو پھر وہاں بیٹھو نہیں، اور یا اس وقت تک یہ نہیں پھر فرمایا کہ بیٹھنا ہی نہیں ان کے پاس، بلکہ فرمایا کہ جب وہ پھر دوسری باتوں میں آ جائیں، یہ باتیں چھوڑ دیں، پھر بے شک جا سکتے ہو، بالکل قطع تعلق کرنے کا حکم بھی نہیں دیا۔ تو قرآن مجید نے جو غیرت کے آداب سکھائے ہیں وہ ایسے عظیم الشان ہیں کہ غیرت دینی کا اظہار ایک آدمی کرتا ہے، لیکن دنیا کے ماحول کے اندر رہ کے جو دنیا کے اصول ہیں ان کے مطابق زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہماری غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تم اللہ کے خلاف کوئی بات کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرو تو ہم وہاں بیٹھے رہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت میں بھی آتا ہے نا کہ حضور مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مرتبہ بعض صحابہ کو بعض آریوں کے کہنے پر ان کے جلسے میں بھیجا، تو وہ لوگ جب وہاں گئے تو وہاں جلسے میں جا گئے تو وہاں پہ انہوں نے آریوں نے جیسے ان کی عادت ہے گالیاں نکالنی شروع کر دی، تو صحابہ بیٹھے رہے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ حضرت خلیفہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ بھی بیٹھے رہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا۔ تو جب آ کے حضور کو رپورٹ پیش کی گئی کہ یہ ایسا کر کے ہمارے ساتھ ہوا اور وہاں ان لوگوں نے گالیاں نکالیں، تو حضور اتنے ناراض ہوئے، فرمایا کہ آپ لوگ وہاں سے اٹھ کے کیوں نہیں آ گئے؟ اور یہی قرآن مجید کی تعلیم کی روشنی میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا۔ تو غیرت کیا ہے، غیرت کے آداب کیا ہیں، غیرت کے اصول کیا ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا ہے، قرآن نے کیا سمجھایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت میں اس کا کیا ذکر ملتا ہے، تو اس حوالے سے یہ میں نے خدمت عرض کیا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ میں محترم مولانا اطہر مجیب لون صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ اور واقعات کا ذکر فرمانے کی درخواست سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے
غیرت دینی کے ضمن میں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی ہمیں اسلام کے لیے غیرت اور جوش اور ایک عظیم جذبہ سے بھری ہوئی اور مملوء نظر آتی ہے۔ جب بھی اسلام کے خلاف کوئی بات کی جاتی تھی یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا قرآن مجید کے خلاف، تو آپ کی فطرت میں ایک عجیب جوش اور جذبہ پیدا ہو جاتا تھا۔ جن دنوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا وقت تھا، آپ کی بعثت کا قریب کا زمانہ تھا، ان دنوں اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے تھے، الزامات عائد کیے جاتے تھے، اتہامات لگائے جاتے تھے۔ ایسے حالات کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک فارسی شعر میں حالات کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ ہر طرف کفرست جوشاں ہمچوں افواج یزید، دین حق بیمار و بے کس ہمچوں زین العابدین، کہ اسلام کی یہ حالت ہے کہ ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، جس طرح افواج یزید کے حملے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتے تھے، اور دین حق اس طرح بیمار و بے کس حالت میں ہے اس وقت اسلام، جیسے زین العابدین کربلا میں بالکل بے کس اور بے سر و سامان تھے۔ تو یہ نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کے اندر ایک عجیب جوش اور جذبہ پیدا ہوا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب یوں بھی کیا ایک اردو شعر میں کہ دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار۔ تو ہمیشہ دین کے لیے ایک فکر رہتی تھی، ایک غیرت جوش مارتی رہتی تھی آپ کے اندر، اور ہمیشہ آپ اسلام کے خلاف جب بھی کوئی کارروائی کی جاتی تھی تو آپ کی جو طبیعت ہے وہ پھڑک اٹھتی تھی، اور آپ کا جو جوش ہے وہ جوش مارتا تھا، اور اس کا جواب دینے کے لیے آپ تیار ہوتے تھے۔ چنانچہ سب سے بنیادی کام جو اس غیرت کے سلسلے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ تھا کہ آپ نے ایسے تمام اعتراضات کے جوابات لکھے۔ براہین احمدیہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس میں ایسے تمام الزامات جو اسلام پر عائد کیے جاتے تھے، ایسے تمام الزامات اور اعتراضات کے جوابات اپنے کافی و شافی جوابات تحریر فرمائے، اور چیلنج کے ساتھ تحریر فرمائے کہ کوئی ان کا جواب دے تو میں اپنی پوری جائیداد اس کو بطور انعام کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر یہ لٹریچر جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لکھا ہے، وہ جن حالات میں اور اس کے لیے جو طرز عمل آپ نے اختیار کیا ہے، اس سے بھی ایک عجیب کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ شروع میں آپ خود ہی تصانیف تحریر فرمایا کرتے تھے، خود ہی جا کے امرتسر سے ان تصانیف کی اشاعت فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب وہ تصانیف شائع ہوتی تھیں تو مختلف لوگوں کو خود ہی وہ ترسیل بھی کیا کرتے تھے، اور لکھنے کا انداز آپ کا یہ ہوتا تھا کہ بعض دفعہ ایسا بھی روایت میں آیا ہے کہ آپ ٹہلتے جاتے تھے، بیت الدعا کے ساتھ والا جو کمرہ ہے اس میں ٹہلتے جاتے تھے، ایک تاکچے پہ ایک سیاہی کی شیشی ہوتی تھی، دوسرے تاکچے میں دوسری سیاہی کی شیشی ہوتی تھی، ٹہلتے جاتے تھے، لکھتے جاتے تھے، ایک طرف جا کے قلم ڈبو کے لکھتے تھے، پھر دوسری طرف جا کے پھر قلم ڈبوتے اور لکھتے تھے۔ یہ مطلب کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی یہی جذبہ آپ کے اندر ہوتا تھا کہ اسلام کا دفاع ہو جائے، اسلام کے خلاف جو اعتراضات اور اتہامات عائد کیے ہیں ان کا جواب دیا جائے۔ پھر قرآن مجید کے حوالے سے ایک واقعے کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ کے جوانی کے ایام کا ذکر ہے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سیالکوٹ میں ملازمت آپ کرتے تھے، تو حضرت حکیم حسام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان فرمودہ واقعہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ جس کمرے میں وہاں رہائش پذیر تھے، آپ کے کمرے میں ہمیشہ ایک آیت دیوار پر لٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور کیا وجہ ہے، میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی آیت قرآن مجید کی دیوار پر لٹکی ہوئی مجھے نظر آتی ہے، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو حضور نے جواب نہیں دیا، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ قرآن مجید پر بے شمار اعتراضات قرآن مجید کی آیات پر مخالفین کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے حکیم حسام الدین صاحب نے فرمایا تو ٹھیک ہے، اعتراضات کرتے ہیں تو مولوی ہیں، علماء ہیں، وہ جواب دیں گے، آپ کو کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں تو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی، وہ پتہ لگتا ہے کہ کیسی غیرت آپ کے اندر تھی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تب تک ایک آیت کو جس پر اعتراض ہوتا ہے اس کو دیوار پر لٹکائے رکھتا ہوں جب تک اس کا جواب مجھے اللہ تعالیٰ نہیں سکھاتا، اور میں دعائیں کرتا رہتا ہوں ہمیشہ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے، اور جب اس آیت کا جواب اللہ تعالیٰ مجھے سکھا دیتا ہے پھر میں اس آیت کو اتار کر
دوسری آیت کو لٹکا دیتا ہوں، اور اس طرح سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور میں قرآن مجید کے خلاف جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات تیار کرتا ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو غیرت آپ کے اندر تھی اس کے بھی بے شمار واقعات ہیں۔ علی کرام کے تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ جو اسلام کا دشمن تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کیا کرتا تھا، ایک موقع پر وہ آیا اور اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سلام کیا۔ جو ساتھ میں احباب تھے انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ساتھ میں جو احباب تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضور علی کرام جو ہے سلام عرض کر رہا ہے۔ جب بار بار اس نے سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، تو جو ساتھ میں احباب تھے انہوں نے جب پوچھا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی غیرت کے ساتھ فرمایا کہ میرے آقا کو تو گالیاں دیتا ہے اور مجھے سلام کہتا ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کے غیرت کا اظہار کوئی تشدد والا نہیں ہوتا تھا، لیکن جو اظہار ہونا چاہیے وہ ضرور فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو علی کرام کے سلام کا جواب نہیں دیا، وہ اسی وجہ سے نہیں دیا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کے سلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ پھر اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک اور واقعہ وقت کی رعایت سے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت فتح محمد دین صاحب نے ایک واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی غیرت اور تڑپ کے تعلق سے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ٹہل رہے ہیں، اور ایسے ایک طرف سے دوسری طرف سے واپس آ رہے ہیں، اور ایسے حالات میں ہیں، ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے کوئی شدید بیماری لاحق ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ نظارہ دیکھا لیکن میں مبہوت ہی رہ گیا، اٹھ نہیں پایا، پوچھ نہیں پایا۔ اگلے دن پھر جب میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور رات کو آپ اس طرح ٹہل رہے تھے، بہت تکلیف کی حالت محسوس ہو رہی تھی، تو کیا آپ کو کوئی تکلیف تھی؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں وہ الفاظ پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں، میاں فتح دین، کیا تم اس وقت جاگتے تھے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس وقت ہمیں اسلام کی مہم یاد آتی ہے اور جو مصیبتیں اس وقت اسلام پر آ رہی ہیں ان کا خیال آتا ہے تو ہماری طبیعت سخت بے چین ہو جاتی ہے، اور یہ اسلام ہی کا درد ہے جو ہمیں اس طرح بے قرار کرتا ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ کس طرح ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسلام کے لیے تڑپتے رہتے تھے اور بے قرار رہتے تھے، اور تب تک آپ علیہ السلام کو چین نہیں آتا تھا جب تک اسلام کے خلاف عائد کیے جانے والے اعتراضات اور اتہامات کا آپ جواب نہیں دیتے تھے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب میں منیر احمد خادم صاحب سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی غیرت دینی آپ کی تحریرات کی روشنی میں بیان فرمانے کی درخواست ہے آپ سے۔ اس کے لیے خاکسار نے 2 حوالے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نوٹ کیے ہیں، جس میں سے پہلا حوالہ تو جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت شان کے حوالہ سے جو آپ کے دل میں جو تھا غیرت تھی، اس کا آپ نے کس رنگ میں ذکر فرمایا، پہلے وہ پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے، یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی عظمت میں ہر ایک شریک سے، خواہ بت ہو، خواہ انسان ہو، خواہ سورج ہو یا چاند ہو، یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مکر و فریب ہو، منزہ سمجھنا، اور اس کے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا، کوئی رازق نہ ماننا، کوئی معزز اور مذلل خیال نہ کرنا، کوئی ناصر اور مددگار قرار نہ دینا، اور دوسرے یہ کہ اپنی محبت اسی سے خاص کرنا، اپنی عبادت اسی سے خاص کرنا، اپنا تذلل اسی سے خاص کرنا، اپنی امیدیں اسی سے خاص کرنا، اپنا خوف اسی سے خاص کرنا۔ افسوس ہے کہ مجھے وہ لفظ نہیں ملے جس میں غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی برائیاں بیان کر سکوں۔ لوگوں کے پاس جا کر منت و خوشامد کرتے ہیں، یہ بات خدا تعالیٰ کی غیرت کو جوش میں لاتی ہے، کیونکہ یہ تو ان لوگوں کی نماز ہے، پس وہ اس سے ہٹتا ہے اور اسے دور پھینکتا ہے، جس میں موٹے الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہوں، گو یہ امر اس طرح پر نہیں ہے، مگر سمجھ میں خوب آ سکتا ہے کہ جیسے ایک مرد غیور کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ وہ اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ تعلق
پیدا کرتے ہوئے دیکھ سکے، اور جس طرح پر وہ مرد ایسی حالت میں اس نابکار عورت کو واجب القتل سمجھتا، بلکہ بسا اوقات ایسی وارداتیں ہو جاتی ہیں، ایسا ہی جوش اور غیرت الوہیت کا ہے۔ عبودیت اور دعا خاص اس ذات کے مد مقابل ہے۔ وہ پسند نہیں کرتا کہ کسی اور کو معبود قرار دیا جائے یا پکارا جائے۔ پس خوب یاد رکھو اور پھر یاد رکھو کہ غیر اللہ کی طرف جھکنا خدا سے کاٹنا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اظہار غیرت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، مسلمان وہ قوم ہے جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کے لیے جان دیتے ہیں، اور وہ اس سے بے عزتی سے مرنا بہتر سمجھتے ہیں کہ ایسے شخصوں سے دلی صفائی کریں اور ان کے دوست بن جائیں جن کا کام دن رات یہ ہے کہ وہ ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں، اور اپنے رسالوں اور کتابوں اور اشتہاروں میں نہایت توہین سے ان کا نام لیتے ہیں اور نہایت گندے الفاظ سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ ایسے لوگ اپنی قوم کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان کی راہ میں کانٹے بوتے ہیں۔ اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر ہم جنگل کے سانپوں اور بیابانوں کے درندوں سے صلح کر لیں تو یہ ممکن ہے، مگر ہم ایسے لوگوں سے صلح نہیں کر سکتے جو خدا کے پاس نبیوں کی شان میں بدگوئی سے باز نہیں آتے، جو خدا کے پاک نبیوں کی شان میں بدگوئی سے باز نہیں آتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ گالی اور بد زبانی میں ہی فتح ہے، مگر ہر ایک فتح آسمان سے آتی ہے۔ پہلا حوالہ ملفوظات جلد اول صفحہ 160 161، اور یہ دوسرا جو ہے چشمہ معرفت صفحہ 14 سے لیا گیا حوالہ۔ اللہ تعالیٰ سزا۔ اب اس پروگرام کا آخری سوال میں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں عصر حاضر میں جماعت احمدیہ کس طرح غیرت دینی کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ جی جزاک اللہ۔ جماعت احمدیہ کا غیرت دینی کے اظہار کا تو وہی طریقہ ہے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا ہے، یا قرآن مجید میں جو تعلیمات اس کے تعلق سے ہیں۔ قرآن مجید سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ جب بھی دنیا میں انبیاء آئے ہیں ان کی اور ان کے پیش کردہ تعلیمات کا ہمیشہ استہزاء کیا گیا۔ پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا بھی استہزاء کیا گیا۔ آپ کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لوگ جو کافرین تھے آپ کو مزمم کہہ کے پکارتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور پھر ایک مشہور واقعہ ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا، استہزاء کے تعلق سے ہے ایک جنگ سے واپسی، حالانکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا لیکن ابھی منافق ہی تھا، منافق کا سردار بلکہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس نے ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر یہ بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ریکارڈ کیا کہ لا یخرجن الاعز منها الاذل، جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو سب سے معزز شخص جو ہے، یعنی اپنے آپ کو معزز کہتا تھا، وہ سب سے ذلیل ترین شخص نعوذ باللہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے یعنی مدینہ سے نکال دے گا۔ تو اس طرح کا استہزاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استہزاء کے نتیجے میں کوئی ایسا راستہ اپنانے کی تعلیم نہیں دی جو تشدد کا راستہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس تعلق سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ سکھایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، کہ دشمن جو ہے وہ اپنی پھونکوں سے، اپنے استہزاء سے، اپنے الزامات سے اور طرح طرح کے حیلوں اور حجتوں سے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو خود پورا کرے گا۔ اس کے لیے کوئی تشدد کرنے کی یا جلوس نکالنے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ جو استہزاء کرتا ہے دین کا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کا، تو اللہ تعالیٰ خود اس استہزاء کا جواب خود لے گا، ان سے بدلہ لے گا اور اس کا جواب وہ خود دے گا۔ موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ نے سوال بھی کیا اسی روشنی میں،
کہ بعض دفعہ اسلام کے خلاف یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا قرآن مجید کے خلاف استہزاء کیا جاتا ہے. کوئی کارٹون شائع کرتا ہے، کوئی قرآن مجید کے اوراق کو پھاڑ دیتا ہے، کبھی فرانس میں، کبھی ڈنمارک میں اور کبھی کسی اور ملک میں. کوئی سیاسی شخصیت کبھی اس طرح کی حرکت کرتی ہے تو کبھی کوئی سماجی شخصیت اور کبھی اخبارات اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو ایسے موقع پر بعض دفعہ دیکھنے میں آیا ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو مسلم بعض فرقے ہیں ہمارے، ان میں سے بعض لوگ تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، جانی اور مالی نقصان وہ کرتے ہیں. لیکن اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی، جیسا کہ میں نے چند ایک باتوں کا ذکر بھی کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن مجید نے ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں سکھایا، اور یہی تعلیم جماعت کی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے. شروع میں جیسا کہ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا قرآن مجید کی ایک آیت کو پیش کرتے ہوئے، کہ جب ایک موقع پر بعض صحابہ آریوں کے ایک جلسے میں گئے اور وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، وہ بیٹھے رہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خفا ہونے کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، اور ان کو بتایا کہ تم وہاں بیٹھے کیوں رہے. اور یہ وہی تعلیم ہے جو قرآن مجید میں دی گئی. جب اسلام کے خلاف یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا قرآن مجید کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو سنتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس وقت ایسی مجلس سے اٹھ کر چلے آئیں. یہ تعلیم ہے جو ہمیں سکھائی گئی، لیکن یہ تعلیم نہیں دی گئی کبھی بھی کہ تشدد کا راستہ اختیار کیا جائے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف قسم کی کتابیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شائع ہوئیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، تو آپ نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی کہ ایسے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے. چنانچہ جلسہ سیرت النبی کی بنیاد جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی ہے، اور اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس پر عمل ہوتا ہے. ہر سال سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مختلف جماعتوں میں جلسہ سیرت النبی کا انعقاد کیا جاتا ہے. یہ دراصل اسی تعلیم کا ایک حصہ ہے کہ جب اسلام پر حملے ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہوں، تو ہم زیادہ سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور اسوہ کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے جو موجودہ خلیفہ ہیں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز، اس خلافت خامسہ کے زمانے میں جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، بعض اخبارات میں اور بعض سیاسی لوگوں نے بھی اسلام کے خلاف ابھی بھی بیانات دیتے رہتے ہیں، اسلام کے خلاف بھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی، قرآن مجید کے خلاف بھی. تو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ ایسے موقع پر ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیم پر پہلے سے بڑھ کر عمل کریں اور اپنا ایک ایسا اسوہ دنیا کے سامنے پیش کریں جس اسوہ کو دیکھ کر وہ مجبور ہو جائیں کہ اگر اسلام کی تعلیم کے نتیجے میں یہ اسوہ ہو سکتا ہے تو پھر اسلام کو ہم مورد الزام نہیں بنا سکتے، اس پر الزامات عائد نہیں کر سکتے. پھر حضور نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام عائد کیے جائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے زیادہ جلسے کیے جائیں، آپ کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، آپ کے تعلق سے جو کتب جماعت کی شائع شدہ ہے، پروفٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا سردار، اس کا اردو ترجمہ ہے، یا بعض اور کتابیں ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں تک پہنچایا جائے. کیونکہ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان میں ممکن ہے ایسے بھی لوگ ہوں جو دوسروں کی کہا سنی یا کتابوں کے مطالعے کے زیر اثر آ کر اسلام پر اعتراضات عائد کرتے ہوں. جب ان کے سامنے حقیقی تعلیمات پہنچیں گی تو وہ ان اعتراض سے باز بھی آ سکتے ہیں. پھر حضور نے درود زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھنے کی تعلیم دی ہے. تو یہ وہ تعلیم ہے جو ایسے مواقع پر جب اسلام کے خلاف بات ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا قرآن کے خلاف بات ہو، تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو جماعت احمدیہ کو دی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان تعلیمات پر جماعت احمدیہ عمل کرتی ہے. جی، جزاکم اللہ تعالی احسن جزا. ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اے تمام وہ لوگوں جو زمین پر رہتے ہو، اور اے تمام وہ انسانی روحو جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو، میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے، اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے،
اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہمیں یہ ثبوت ملا ہے کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مکالمہ اور آسمانی نشانوں کی انعام پاتے ہیں۔ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 141۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔